رحمان اظہر صاحب نے۔ رحمان صاحب، نواز شریف کو آج بری کر دیا گیا، اس کا الیکشن میں کتنا فائدہ ہوگا نون لیگ کو؟ دوسرا کہ نظام عدل کے بارے میں کیا کہیں گے اور عوام کیسے اعتماد کرے اس نظام عدل پر؟ پہلے فیصلہ کچھ تھا، اتنے سالوں کے بعد وہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو فائدے کی بات کر رہی ہے، میرا خیال ہے سیاسی طور پر کوئی بہت زیادہ فائدہ مسلم لیگ نون کو نہیں ہوگا، لیکن میاں صاحب کا جو خود ان کی شخصیت ہے وہ ذاتی طور پر میرا خیال ہے آج خاصے مطمئن ہوں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے، اور الیکشن سے پہلے بھی ان کے آنے سے پہلے بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ان کو ایک طرح سے کوئی کلین چٹ ملے، وہ ان کیسز کے ساتھ، ان کنوکشنز کے ساتھ انتخابات کے اندر نہیں جانا چاہتے، اور اسی وجہ سے یہ ان کے لیے ذاتی حد تک تو بہت بڑا ریلیف ہے۔ ظاہری بات ہے، انہوں نے ان کیسز یہ ان پر رہے ہیں پچھلے 5-8 سال میں، ان کی شخصیت کے حوالے سے تمام تر باتیں انہی کیسز کو لے کر ہوتی رہی ہیں، اور اب ان کیسز میں انہیں عدالت سے فوری طور پر جو ہے مہر مل گئی ہے، جو ان کے لیے موجود تو ہوگی انتخابات میں، اب ان کے جانے میں کوئی کسی بھی قسم کی رکاوٹ رہ نہیں گئی، اور لیکن سیاسی فائدہ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی بہت زیادہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ کیسز تھے جس میں پچھلی دفعہ عدالت میں نیب کی یہ درخواست کہ اس کو واپس احتساب کورٹ کے اندر بھجوا دیا جائے، اس کو مسترد کر دیا تھا، اور بعد میں ہماری کچھ مسلم لیگ نون کے جو وکلاء تھے ان سے بات بھی ہوئی، کیونکہ اگر یہ واپس احتساب کورٹ کے اندر چلا جاتا تو میاں نواز شریف کا جو سٹیٹس ہے وہ مجرم کی بجائے دوبارہ سے ملزم کا ہو جاتا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت سوال یہ اٹھایا تھا کہ کیوں نہیں مسلم لیگ نون کے وکلاء یہ چاہیں گے کہ یہ واپس جو ہے وہ کنوکشن ان کی ختم ہو جائے اور یہ کیس دوبارہ واپس احتساب کورٹ چلا جائے، لیکن وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کا میرٹ کے اوپر ہائی کورٹ میں ہی اس کو سنوانا چاہتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے باقی کیسز کے ساتھ بھی کیا ہے۔ تو وہی ہوا کہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ پچھلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کو دیکھے گی، اور میرٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیسیجن بھی جلدی دے دیا۔ تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ بھی خاصی خوش ہوگی کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس کیس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ، اور وہ ہائی کورٹ کی سطح پر ہی ان کی اپیلیں میرٹ کے اوپر سن کر ہی فیصلہ دے ہائی کورٹ۔ صحیح۔ اچھا عامر صاحب، پاناما اور ان ریفرنسز کے بعد چور چور کے نعرے لگے، اس وقت کے وزیر اعظم کو ہٹایا بھی کیا، اور ایک پارٹی نے اسے باقاعدہ بیانیہ بھی بنایا۔ اس فیصلے کے بعد نون لیگ کو تو فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، اگر بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو جو دوسری جانب پی ٹی آئی جماعت ہے جس نے پورا بیانیہ بنایا تھا، اس کو کتنا نقصان ہوگا، اس کے ووٹ بینک پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ صرف پی ٹی آئی کا بیانیہ نہ بنائیں، آپ بتائیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ان تینوں نے مل کے یہ گیم کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا کہ ایک اچھے بڑے چلتے ہوئے ملک کو ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو اسمبلی کی کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں ایک دن نہیں گیا تھا، اور وہ کہتا تھا میں پیدل آؤں گا، میں سائیکل پہ آؤں گا، اور وہ ہیلی کاپٹر سے اترے ہی نہیں، اور انہوں نے عثمان بزدار اور محمود خان ہمیں تحفے میں دیے کہ چلتے ہوئے صوبے بھی تباہ کر دیے، کہ پریکٹسنگ کو پولیٹیشین بیٹھا ہو، کوئی کام کرے گا تو رزلٹ بھی دے گا، جواب بھی دے گا، انہیں یہ تھا کہ میرے سے آگے کوئی نہ نکلے، تو انہوں نے ماشاءاللہ ایسے ایسے ہیرے ڈھونڈ کے، جس طرح جے آئی ٹی میں ہیرے تھے جن کو نواز شریف نے کہا تھا جے آئی ٹی کے ہیرے، اس طرح یہ انہوں نے دو عثمان بزدار وہ وسیم اکرم پلس ڈھونڈ کے، وسیم اکرم کی بھی مٹی خراب کر دی انہوں نے، یہ وسیم اکرم پلس کہہ کے عثمان بزدار کو، کہ اس کی اچھی بڑی بالنگ، اس کا کیریئر، کس شخص کے ساتھ ہم سب لوگ مجبور ہیں تشبیہ دینے پہ کہ کس ہیرو کے ساتھ کس زیرو کو ملایا جو ایک دن خان صاحب کے ساتھ نہیں ٹکے، دونوں کے دونوں چھوڑ کے بھاگ گئے انہیں۔ ان کی جتنی ٹیم تھی، وہ کہتے ہیں نا جی کپتان نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا، یہ ورلڈ کپ ان کی ٹیم تھی کہ سارے کے سارے اسٹارلرڈ جو ہے نا وہ بھاگ گئے ان کو چھوڑ کے، ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، فاروق حبیب کو دیکھ لیں، فواد چودھری کو دیکھ لیں، اسد عمر تھے، مطلب کس کا ہم نام لیں، کراچی سے وہ گورنر لے کے آئے تھے، نیکسٹ وڈیالہ جیل کا گانا بنوایا، اور آج اس کو بیٹھ کے وہ شاید وڈیالہ جیل میں کبھی سنتے ہوں یا سوچتے ہوں، اللہ کرے کہ وہ سوچیں کہ ان کے اوپر لوگوں نے بڑا بینک کیا تھا ان کے اندر، اور آج انہوں نے جو امریکن سائفر کا چورن بیچا تھا، اور وہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کی ایک معاہدے کو توڑا تھا، اور نتیجہ پاکستان نے بھگتا، اور پی ڈی ایم بھگت رہی ہے، پی ایم ایل این بھگت رہی ہے، پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے، اور عام عوام اس سے براہ راست سفر کر رہے ہیں ان کی اس پولیٹیکل گیم سے کہ دنیا کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور زیرو کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ بیانیہ، کیا بیانیہ ہی پاکستان کو اور لوگوں کو بچائے گا؟ بیانیہ نہیں ہے، وہاں ورکنگ چاہیے، کام چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے، ایکسپورٹ چاہیے، جو ساری کی ساری، ان کو تو کورونا کی وجہ سے بے پناہ فائدہ ہوا
کہ لوگوں نے قرضے ری شیڈول کر دیے اور یہ قرضے پہ قرضے لیتے رہے. لوگوں دنیا نے مانگے بھی نہیں کہ پوری دنیا میں اقتصاد بازاری آ گئی تھی, ورک نہیں ہو رہا تھا, تو لوگوں نے فائدہ دیا, جس کو یہ آج کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو اشاریے بڑے اچھے تھے. بغیر کام کیے ہوئے اشاریے سارے بہت اچھے تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ سب نے ریفلیکٹ بھی کر دیے. لیکن نتیجے میں وہ جو آپ اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں سارے کے سارے کہ کے پی میں جو انہوں نے سینکڑوں ڈیم بنانے تھے اور اتنی بہت سستی بجلی دینی تھی, وہ کہاں پہ بنی؟ کے پی میں کتنے ہاسپٹل اور یونیورسٹیاں بنائی, وہ کسی کو نہیں مل رہی. وہ سارے لوگ تلاش کر رہے ہیں. جو خان صاحب جن دنوں میں یہ وہ مچھر کی جو بیماری پھیلی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری, اور وہ ہیلی کاپٹر پہ سیر پہ نکلے ہوئے تھے, تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں کے پی کے اندر نئے وہ جو ریزورٹ ہیں اس کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے وہ ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی ایک نیا ریزورٹ بتا دیں کہ انہوں نے بنا کے دے دیا ہو کہ جی میں نے یہ ڈھونڈ دیا. انہوں نے جو جھیل سیف الملوک ہے اس کی صفائی کرا دی ہو, وہاں کوئی اچھی چیزیں بنا دی ہوں. وہی زمانہ آکسفورڈ سے پڑھ کے جو آئے تھے اور جانے سے پہلے اور بعد میں وہاں پہ سوائے باتیں کرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج ہم سارے بھگت رہے ہیں. آج وقت آیا ہے, اب نواز شریف کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے کہ وہ باعزت بری ہو گئے ہیں. اب وقت آ رہا ہے کہ آگے چل کے سیاستدان, مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن سے پہلے, لیکن الیکشن کے بعد نواز شریف نے کو چاہیے, ان کی پارٹی کو چاہیے. زرداری صاحب مسلسل انٹرویوز دے رہے ہیں کہ ہم سب مل کے بنائیں گے گورنمنٹ اور چلائیں گے. تو خان صاحب کو اس وقت ضرور دعوت دیں کہ آپ کو تو زرداری صاحب نے اور شہباز شریف نے آفر کی تھی مزاق معیشت کی, تو آپ نے کہا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. آپ ان کو این آر او دے نہ دیں, لیکن ایک قومی اتفاق رائے سے پاکستان کو آگے چلانے کا راستہ بنائیں کہ جو ہو گیا تو ہو گیا. اب آگے نکلنے کے لیے پاکستان کے عام آدمی کو ترقی دینے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اپنا حصہ سارے سیاستدانوں کو ڈالنا چاہیے. صحیح. اچھا رحمان اظہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدلیہ کے داغ دھونے کا فیصلہ کر لیا؟ بھٹو صاحب کے کیس کی سماعت بھی مقرر ہو چکا ہے 11 سال کے بعد, اور پھر نواز شریف کے تینوں ریفرنسز کے کیسز بھی سنے. تو کیا نظام عدل میں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیونکہ بھٹو صاحب کا جو کیس ہے وہ لاء میں مثال کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ مس کیریج آف جسٹس. تو کیا یہ سارے داغ اس بار دھل جائیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک بھٹو صاحب والا معاملہ ہے وہ کیس سے بالکل مختلف ہے. میرا خیال, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بالکل مختلف معاملات ہیں. بھٹو صاحب والا جو کیس ہے, ظاہری بات ہے وہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک 2011 سے ایک ریفرنس پڑا ہوا تھا اور وہ لگ بھی نہیں تھا رہا, اور آج ہم نے دیکھا اس کی سماعت جس طرح سے ہوئی, اسکرینوں پہ جو ہے وہ آرگومنٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے, تو یقیناً اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس سارے ٹرائل کو کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ریفرنس جو ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے اور اس کو مزید تاخیر کے شکار نہیں ہونا چاہیے. ابھی یہ ریفرنس ظاہری بات ہے زیر سماعت ہے, اس پر مزید اس سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میاں نواز شریف والا جو معاملہ ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ سیاست سے بڑا جڑا ہوا ہے. میاں نواز شریف کے یہی کیسز سے, یہی معاملات تھے, یہی العزیزیہ تھی اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کا جو کیس تھا, اس میں بنیادی طور پر پہلے بھی سوال جو ہے وہ یہی تھا کہ منی ٹریل, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے وہ کہتے تھے کہ رسیدیں کہاں ہیں اور منی ٹریل جو ہے وہ دکھائی جائے. تو یہی سارے معاملات تھے. بنیادی طور پر اگر آپ ان کیسز کو دیکھیں تو ان میں فیکٹس کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہوئے. یہ جو جب سے ہم نے پچھلا فیصلہ دیکھا ہے عدالت کا اور پھر یہ والا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, فیکٹ صرف ایک ہی بدلا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اس وقت لکیر کے دوسری طرف سے, اس مرتبہ لکیر کے اس طرف ہیں. یہی چیز شاید جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے کیسز کے اندر بھی ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. لیکن سیاسی طور پر یہ معاملات جو میاں نواز شریف کے کیسز ہیں, میں نے جس طرح سے پہلے عرض کی کہ یہ سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے سیاسی اثرات ہوں گے. اور میاں نواز شریف کیونکہ ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, مسلم لیگ نون نے اپنی کیمپین شروع کرنی ہے, تو ان کو ذاتی طور پر اس کا بڑا فائدہ ہوگا. یہاں تک کہ وہ جلسوں میں جب جائیں گے اور وہ باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا, تو اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو ایک کلین چٹ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے جو ہے وہ ملتی ہے, اور ایک عدالت کی طرف سے اسٹیمپ جو ہے وہ ان کو ملتی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کو دی ہے. لیکن اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ تحریک انصاف کو کوئی ورکر جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اب میاں صاحب کو پہلے غلط سزا ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے, اب عدالت سے ان کو کلین چٹ مل گئی ہے, تو اس وجہ سے اب ہم مجھے میاں صاحب کو ووٹ دینا, جو ایسا نہیں ہونے والا. تو پولرائزیشن یہاں پر اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں ہو نہیں سکیں گی.